السلام علیکم۔ نبیلہ اباراجہ کا ناول مجھے اعتبار وفا ملے۔ سمیر نے کہا تھا کہ وہ جہیز کے نام پر 1 روپیہ تک نہیں لے گا۔ اس کے گھر اور زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھتا ہے، ان لڑکوں میں سے نہیں ہے جو اپنی بیویوں کے لائے ہوئے مال پر نظر رکھتے ہیں۔ سمیر کے ماں باپ بھی کانے اور سادہ زندگی گزارنے والے صاف گو لوگ تھے۔ انہیں بیٹے کی باتوں سے پورا اتفاق تھا۔ مومی نے ثنا سے کہا کہ ایک بہترین لڑکا تمہارا شریک سفر بن رہا ہے، اس کی قدر کرنا، ایسے ہیرے جیسے کھرے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ بیک وقت مومی اور سمیر کی طرف سے دعوتی کارڈ ملا تھا۔ پلوشہ حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ الجھتی، سمیر مٹھائی لے کر خود ہی چلا آیا۔ شیر گھر میں نہیں ہے، 3 بار جا چکا ہوں مگر موصوف غائب ہوتے ہیں۔ اس نے اس کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو ہفتے بھر سے گئی ہی نہیں، گھر کے بکھیڑے ہی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اچھا، ایک کارڈ اسے بھی دے دیجیے گا، میں خود بھی آؤں گا، فی الحال تو مصروف ہوں، ابا جان نے گاؤں بلوایا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ تھانے سے نکلنے کے بعد شیر یوں ہی گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ آج کل وہ بہت اپ سیٹ تھا، لگتا تھا ہر شخص اسے شرمندہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہ خواہش کے باوجود مومی کو دیکھنے نہیں جا سکا تھا۔ اس کا سبب اس کا رویہ تھا جو لا علمی کے باعث اس نے اپنایا تھا۔ دھن چھٹ جانے کے بعد وہ بے حد اپنی لگنے لگی تھی۔ مومی کے پلس پوائنٹ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ سب سے معذرت کرنے کے لیے حوصلہ جمع کر رہا تھا، مگر سب سے بڑی رکاوٹ جو راہ میں حائل تھی وہ اس کی ضدی خود سر اور منہ زور انا تھی جو اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھی۔ سمیر کی مہندی لے جانے کے لیے مومنہ کے گھر ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سب نے سمیر کے گاؤں جانا تھا جو 2.5-3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ ثنا اور مومنہ کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا۔ مہندی اور موم بتیوں کے تھال لیے لڑکیاں بسوں گاڑیوں میں سوار ہو رہی تھیں۔ پھر بیٹھتے ہی گانوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ غزلوں اور انگلش گانوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد کچی سڑک شروع ہو گئی۔ ارد گرد گھنے درخت، جھاڑیاں اور کھیتوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے جو رات کے اندھیرے میں بڑے انوکھے لگ رہے تھے۔ سمیر کے گھر والوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور بھنے مرغ سے ان کی تواضع کے ساتھ تندوری روٹی نے بہت مزہ دیا۔ کھا پی کر لڑکیاں لڑکے مقابلے پر اتر آئے۔ سمیر کے کزنز ان لوگوں سے ذرا بھی مروب نہیں ہوئے۔ وہ کہیں سے بھی پینڈو نہیں لگ رہے تھے، کہیں بھی ان سے ہار نہیں مانی۔ وہ سب اپنے غلط اندازوں پر بڑا شرمندہ ہوئے۔ سمیر کی بھابیاں اور رشتے کی بہنیں تلے سے بھرے آنچل کے چھاؤں میں اسے مہندی کی چوکی پر لائیں، ساتھ اس کے دوستوں کے لیے بھی کرسیاں رکھی گئیں۔ مومی مہندی لگانے کا 50,000 سے کم نہ لینا بڑا پیسہ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس، اس کے دوست نے اس کے کان میں گھسی بول رہی تھی۔ سمیر کے کزن چلا رہے تھے، سمیر بھائی، ان لڑکیوں کو 5-5 روپے سے کم نہیں دینا، بڑی لالچی لگ رہی ہیں، دیکھیں سرگوشیاں کر رہی ہیں، یقیناً آپ کی جیب پر شریفانہ ڈاکہ مارنے کا پروگرام بنا رہی ہیں۔ دوسری طرف سے وقار اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا اور لڑکیوں کی سرگرمیوں کا آنکھوں دیکھا حال بھی نشر کر رہا تھا۔ بالآخر مومی لڑکیوں کے جلوں میں سمیر کے لیے سجائی گئی چوکی کی طرف بڑھی۔ اسٹائل تو دیکھو، جیسے دنیا فتح کرنے نکلی ہیں۔ سمیر کے کزن ساجد نے لقمہ دیا تو مومی نے پلٹ کر کرارا سا جواب دیا اور اس سے سب کی بولتی بند کر دی۔ سمیر بھائی آگے کریں ہاتھ۔ وہ رنگ برنگی بولیوں کے شور میں چوتھی بار بلند آواز میں بولی، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ اوپر سے سمیر کے کزنز نے آفت مچائی ہوئی تھی۔ سمیر کے ہاتھ آگے کرنے ہی نہیں دیتے۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین مہندی آپ لگوا رہے ہیں، یہ محترمہ مہندی لگاتے ہی ہزاروں کا مطالبہ کریں گی، جائیں ہمیں نہیں لگوانی۔ اندر سے کوئی بولا۔ ساجد اس سے مخاطب ہو کر اندر کی طرف ہانک لگانے لگا، جانے کہاں سے مہندی کا ایک گولا اڑتا ہوا آیا اور ساجد صاحب کا سوٹ رنگین کر گیا۔ یہ شرارت ازما کی تھی جو اب معصوم سی شکل بنائی ہوئی تھی۔ جیو کون مہندی مانگی تھی؟ یہ نہیں کہا تھا کہ پوری پرات ہی دے دو؟ یہ اپنے نئے سوٹ کا حشر دیکھ کر غش کھا رہا تھا۔ مومی موقع غنیمت جان کر کسی نہ کسی طرح سمیر کے قریب پہنچ ہی گئی۔ وہ گرد و پیش سے یکسر بے خبر مہندی لگانے کی ٹرک پر غور کر رہی تھی، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ سمیر ان لڑکوں کے ساتھ ہے۔ اس کی جرات کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سب کے
سب اس کے ساتھ تھے۔ مومی نے سکے برابر مہندی سمیر کی ہتھیلی پر رکھی اور پیچھے سے اشارہ پاتے ہی تھال سے مٹھی بھر کر گیلی مہندی اٹھائی، جس کا رخ سمیر کے چہرے کی طرف تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتی اس کا ہاتھ فضا میں ہی روک لیا گیا۔ یہ بے ایمانی نہیں چلے گی، یہ آواز، یہ لہجہ وہ لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتی تھی۔ شیر افغن سمیر کے برابر بیٹھا اپنے جان لیوا انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مومی کے ہاتھ سے مہندی گر گئی، اس کی آنکھوں میں نمکین پانی کا سمندر جمع ہو چلا تھا۔ بھیڑ کو چیرتی، عورتوں سے الجھتی وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئی تھی۔ یہ ابھی تک کھلا پھر رہا ہے۔ وہ طویل دالان سے گزر کر گھنے درختوں کے نیچے آ گئی، جہاں اب اسے کوئی آسانی سے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ ادھر اس کی گمشدگی سے ہلچل مچ گئی تھی۔ ارے مومی کہاں چلی گئی؟ نیک بھی نہیں لیا، ڈھونڈو اسے۔ طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ شیر افغن بھی چپکے سے نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے تارے وہ دیکھ چکا تھا۔ چوڑیوں کی ہلکی ہلکی گنگناہٹ اسے پاس کے درختوں میں محسوس ہوئی۔ مومی رو رہی تھی، بار بار دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی تو چوڑیاں جل ترنگ سا بچاتی۔ اسی آواز نے شیر افغن کی رہنمائی کی۔ وہ دبے قدموں اس کی پشت پر پہنچا۔ وہاں سے بھاگ کیوں آئی؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاتا؟ وہ لہجے میں غصہ بھر کے بولا تو وہ اچھل پڑی۔ کیوں آئے ہیں میرے پیچھے آپ؟ مر چکی ہوں میں آپ کے لیے۔ اگر ہو سکے تو مومنہ حسن کی روح کو تہہ خانے میں تلاش کریں۔ اس کا کرب آنسو بھری آواز میں سمٹ آیا تھا۔ تمہاری روح کو نہیں، تمہیں تلاش کروں گا۔ وہاں بھاگی کیوں؟ وہاں سے جن لوگوں نے تمہاری مدد کی ہے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ یہ مت سمجھنا تمہیں اس پنجرے سے رہائی مل گئی ہے۔ لے جاؤں گا تمہیں دوبارہ۔ اب کی بار ایسا پکا کام کروں گا کہ تمہیں نکلنے کی جرت نہیں ہوگی۔ مومی سن ہو گئی۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا اترا۔ اس نے حواسوں کو بیدار رکھا اور دوڑ لگا دی۔ وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھس گئی۔ دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے مہندی کے ہنگامے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور سو گئی۔ رات بھر وہ ڈراؤنے خواب دیکھتی رہی۔ بعد میں وہ سمیر کے ولیمے پر بھی نہیں گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شیر افغن اسے کسی نہ کسی طرح اٹھوا لے گا۔ مومی ایک بار بھی اس نے معذرت نہیں کی۔ یہ نہ تمہیں دیکھنے ہسپتال آیا، اسے تمہارا کوئی خیال نہیں ہے، الٹا خوش ہوگا کہ جان چھوٹ رہی ہے۔ تم بھی لعنت بھیجو اس پر۔ اب تو اس پر 2 کیس دائر ہوں گے، ایک تمہیں حبس بیجا میں رکھنے کا اور دوسرا طلاق کا۔ مومی لرز گئی۔ کل وکیل صاحب سائن کروانے آئیں گے، انہیں سمیر کے ابو نے بلوایا ہے۔ ڈرنا مت، کچھ نہیں ہوگا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ثنا اسے تسلی دے رہی تھی۔ طلاق کا سن کر مومی کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ عدالت اسے مومی کو حبس بیجا میں رکھنے پر اندر کر دے گی۔ نوکری سے اسے جواب ملے گا اور ہتھکڑی پہنے جھکے سر کے ساتھ اسے دیکھ سکے گی۔ پھر عدالت کے ذریعے اسے طلاق مل جائے گی۔ یہ لوگ اس کی شادی کسی اور سے کر دیں گے تو کیا وہ برداشت کر سکے گی؟ وہ کسی کو بھی شیر افغن جیسی اہمیت و حیثیت نہیں دے سکتی تھی۔ کاش کہ وہ سب کو بتا سکتی۔ سمیر کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ثنا نے مومنہ کو بلوایا تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد سمیر ثنا کو لے کر گاؤں سے آ گیا تھا۔ آپا واپس گاؤں چلی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب سمیر کا خیال رکھنے والی آ گئی ہے، وہی اس کے ناز اٹھائے۔ ہم نے بہت دن گاؤں سے دور رہ لیے، مزید دوری گوارا نہیں ہے۔ اور واقعی ایسا ہی تھا۔ وہ تو بھائی کے کھانے پینے کے خیال سے شہر آ گئی تھیں۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی موجودگی بیکار ہی لگی، سو وہ سدھار گئیں۔ ثنا خوش ہو، مومی نے قصداً اپنا ذہن ادھر ادھر کیا۔ بہت زیادہ، وہ بے جھجک بولی۔ پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ صبح وکیل صاحب کی طرف چلنا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 9 بجے تک تمہیں لے آؤں۔ زیدی صاحب آ چکے ہوں گے۔ شیر افغن نے تمہارے اوپر کوئی تشدد وغیرہ تو نہیں کیا تھا؟ ثنا اطمینان سے بیڈ پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے اسٹائل سے لگ رہا تھا وہ اسے چھوڑے گی نہیں۔ نہیں تو وہ تھپڑ کیسا تھا جو اس نے تمہیں مارا تھا؟ ثنا چمک کر بولی۔ ایک تھپڑ بھی کبھی تشدد ہوتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں بیویوں کو شوہر بے دردی سے مارتے ہیں، مگر وہ تو عدالتوں میں نہیں جاتی۔ انہوں نے ایک تھپڑ مار کر کیا ظلم کیا ہے میرے اوپر؟ وہ جھلا گئی۔ ثنا نے اس کی بدلتی کیفیت بغور نوٹ کی۔ اچھا، کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تم دونوں کے درمیان؟ اب مومی بچی نہیں تھی جو اس ایسی ویسی بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ ثنا، کیسے بیہودہ سوال کر رہی ہو تم؟ اس کے چہرہ گلابی ہو گیا۔ اور عدالت میں اس کا وکیل جب اس سے بھی زیادہ بیہودہ سوال کرے گا تو ایسے کیس اسے کیسے فیس کرو گی؟ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی پوچھ رہی ہوں۔ فرض کرتے ہیں اگر ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو یہ بات ہمارے فائدے میں جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملزم
موکلہ کے ازدواجی حقوق ادا کرتا ہی نہیں تھا یا اس قابل ہی نہیں تھا۔ اس بات کو ہم ایک نئے رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ملزم اس لیے ایسا نہیں کرتا تھا کہ اسے موکلہ سے محبت ہی نہیں تھی، وہ تو محض اسے اتفاقاً بیاں لایا تھا۔ ثنا کی باتوں پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے، بلکہ پلس پوائنٹ بھی۔ اسی بیس پر تمہیں آرام سے آزادی مل سکتی ہے۔ ثنا وکیلوں کی طرح بول رہی تھی۔ مومی نے چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اف، کتنی شرمناک باتیں جنہیں ثنا پلس پوائنٹ کہہ رہی ہے۔ وہ ابھی سے شرما گئی تھی۔ بھری عدالت کے بیچ اس کا کیا حشر ہوتا؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ کیس دائر کرے ہی نہیں اور ساری زندگی ایسے ہی گزار دے۔ اس بدنامی اور رسوائی سے تو بچ جائے گی۔ گل بادشاہ نے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر شیر افگن کو خبر کی وہ اسٹڈی روم میں تھا، اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ زیدی صاحب کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر بھی رہ چکے تھے، دیوانی مقدمات لڑنے میں بھی بڑی صاف ستھری شہرت رکھتے تھے۔ بیٹھیے زیدی صاحب، کیسے آنا ہوا؟ اس نے خود کو کمپوز کر کے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ شیر افگن صاحب، میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، آپ سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ جی مجھے معلوم ہو چکا ہے، آگے بولیے۔ شیر افگن نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید تفصیلات بتانے سے روکا۔ مجھے مومنہ حسن کا وکیل مقرر کیا گیا ہے، میں ان کی طرف سے 2 مقدمات اکٹھے لڑوں گا، ایک آپ کی طرف سے انہیں حبس بیجا میں رکھنے کا، دوسرا طلاق کا۔ کل پرسوں تک لیگل نوٹس آپ کو مل جائے گا۔ شیر افگن نے دماغ میں آگ بھڑکتی محسوس کی۔ اس بیوقوف سی لڑکی کو کس نے یہ ہمت دلائی ہے؟ نو اٹ از امپاسبل، وہ ایسا نہیں کر سکتی، قیامت تک نہیں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ یقین تھا۔ جب ان کی طرف سے آپ کو لیگل نوٹس ملے گا تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا، زیدی نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر اس نے پینترا بدلا۔ افغن صاحب، بات آپس میں ہی طے کر لیتے ہیں، آپ اتنے بڑے افسر ہیں، آپ کا نام ہے، جب کورٹ میں آپ کا نام اچھالا جائے گا تو آپ برداشت کر سکیں گے؟ اس حبس بیجا کی غیر معمولی حرکت پر آپ کی نوکری اور عزت بھی جا سکتی ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات ختم ہو سکتی ہے، یعنی آپ مومنہ حسن کو یہاں ہی طلاق دے دیں تو ہم بھی بات یہیں ختم کر دیں گے، دیٹس آل۔ شیر افگن نے بڑی مشکل سے خود کو روکا، ورنہ اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دے۔ بڑے شوق سے مقدمہ دائر کریں۔ ہاں، اچھی طرح سن لیں کہ ایک مقدمہ میری طرف سے بھی ہوگا، اپنی قانونی اور جائز منکوحہ کو اغوا کرنے اور شوہر کے خلاف بھڑکانے کا۔ شیر افگن نے طنزیہ نگاہوں سے زیدی کو گھورا۔ آپ کے اس بودے مقدمے کی پہلی پیشی پر ہی پرخچے اڑ جائیں گے جب مومنہ حسن بیان دینے آئیں گی۔ زیدی نے اس کا وار لوٹایا۔ میں ایک بار مومنہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ناممکن ہے، مومنہ حسن آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ آپ سے خوف زدہ ہیں۔ زیدی صاحب، آپ بار بار مومنہ حسن کہہ کر میری توہین کر رہے ہیں، درستگی کر لیجئے۔ مومنہ شیر افگن، اور وہ مجھ سے ملنے سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شیر افگن صاحب، آپ موک کی کھائے بغیر باز نہیں آئیں گے۔ ایسا کریں، کل 9 بجے آپ سمیر کے گھر پہنچ جائیں، ہم آپ کو دوسرے کمرے میں بٹھائیں گے۔ مومنہ کے خیالات سن کر بھی آپ اگر بضد رہے تو آپ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال میں چلتا ہوں، کل کے لیے ضروری کارروائی کرنی ہے۔ ہاں، آپ کا ارادہ بدل جائے تو مجھے 9 بجے سے پہلے فون کر لیجئے گا۔ زیدی نے ایک کارڈ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور طنزیہ مسکراتے ہوئے دروازے سے نکلا۔ شیر افگن نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کل گل بادشاہ کے احساس دلانے پر وہ چونکا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ 3 گھنٹوں سے اسی پوزیشن میں تھا جس میں زیدی چھوڑ کر گیا تھا۔ گل بادشاہ کو دروازہ لاک کرنے کا کہہ کر وہ بیڈ روم میں چلا آیا۔ کئی بار اس بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے حنائی ہاتھوں کی خوشبو اور لباس کی سرسراہٹیں محسوس ہوئی تھیں۔ گھٹی گھٹی سسکیوں نے کئی بار اسے بے چین کیا تھا۔ اسے بند کرنے کے بعد دل اور دماغ نے کتنی ملامت کی تھی، اسے بے ضمیر اور بے حس کہا تھا۔ اس نے دل کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ دماغ نے کتنی بار کہا تھا، باپ کے کیے کی سزا اسے کیوں دے رہے ہو؟ اس کا جرم اتنا ہے کہ اس کی آنکھیں اور پیشانی جلیل کی طرح ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا ہے، وہ بے گناہ ہے، اسے یوں مت مارو۔ وہ دماغ کو بھی تھپک تھپک کر سلا دیتا۔ وہ ابھی کچھ عرصے پہلے جب بات کھلی تو اس نے خود کو دنیا کا حقیر ترین انسان قرار دیا تھا۔ باپ کی بے وقت موت نے اسے قبل از وقت ہی برباد کر دیا تھا۔ اس نے صنف نازک کے حوالے سے کوئی خواب وغیرہ نہیں پالا۔ اسے معلوم تھا کہ خاندان اور دیگر ملنے جلنے والی لڑکیاں اسے بڑا سراہتی ہیں، اسے پرسنالٹی کے حوالے سے آئیڈیل ترین قرار دیتی ہیں۔ پھر گھر والوں نے اس کی لاپرواہی اور بے نیازی سے تنگ آ کر ثنا سے اس کی بات چلانی شروع کر دی۔ تب بھی اس کے ساتھ کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی پھول نہیں کھلا۔
ہاں، مومنہ کی پسندیدگی بھانپ کر اسے عجیب سا احساس ہوا تھا جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر رہا تھا۔ ثنا کی گمشدگی سے اسے کوئی خاص دکھ نہیں ہوا، وہ اس کے ساتھ احساسات کی ڈور سے بندھا جو نہیں تھا، لا تعلق ہی رہا۔ پھر مومی اس کی زندگی میں آ گئی جس کی آنکھیں دیکھ کر اسے جلیل یاد آتا تھا۔ ان چند ماہ میں بارہا اس نے خود سے اپنے نامناسب رویے کا اقرار کیا تھا۔ وہ ایک تھپڑ کھا کر ہی سہم گئی تھی۔ شیر افغن اسے ہٹ دھرم اور ضدی لڑکی سمجھتا تھا۔ احمق ہی تو تھی، اس سے دل لگایا تھا جو ان جذبات سے کوسوں دور تھا۔ پلوشہ اور ارباز نے اس کی حالت کا بہت بھیانک نقشہ کھینچا تھا۔ پلوشہ اپنے سلوک پر شرمندہ تھی، چاہتی تھی کہ وہ بھی معذرت کر کے مومی کو گھر لے آئے۔ سمیر نے منتیں کر کر اپنی مہندی پر اسے بلایا تھا تو وہاں اسے دکھائی دی، ہنستی مسکراتی، شرارتیں کرتی۔ یوں لگ رہا تھا وہ بھیانک وقت اس کی زندگی میں آہٹ چھوڑے بنا گزرا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ اس کا بندھن بہت مضبوط ہے، کبھی نہ ٹوٹنے والا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، یوں سجے بنے دیکھ کر بہت سارے جوانوں کی نظریں اس پر ٹھہری تھیں۔ شیر افغن سمیر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اسے مومی کی لاپرواہی بہت کھلی۔ وہ اس کے وجود سے اکثر انجان تھی۔ اپنی کلائی پکڑے جانے پر پہلے اسے حیرت اور پھر آنسوؤں نے گھیرا تھا۔ وہ بھاگ گئی تھی جیسے وہ سب اس کی برداشت سے زیادہ ہو۔ وہ بھی اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور تھا۔ لطیف جذبوں کی دھمکی کا پیرہن پہنا کر پیش کیا جس سے وہ ہرنی کی مانند خوفزدہ ہوئی۔ اسے درختوں کے نیچے روتے دیکھ کر اس نے پھر خود پر نفرین کی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو آنسوؤں کے سوا دیا ہی کیا تھا؟ بالآخر اس نے جھکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سمیر کو ساتھ لے کر اس روٹھی مومی کو پورے مان اور چاہت کے ساتھ لائے گا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی زیدی صاحب چلے آئے۔ کتنی مکار ہو تم، تمہاری وہ چاہت کہاں گئی جو میں نے بارہا تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محسوس کی تھی؟ بس ایک امتحان سے ہی گھبرا گئی؟ شیر افغن کے ساتھ محبت امتحان کا دوسرا نام ہے۔ خیر، تم سے ملنے کے بعد دیکھوں گا کہاں غلطی ہوئی۔ یہ تو طے ہے میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ سہانے خواب کسی اور وقت پر اٹھا رکھو۔ شیر افغن نے تکیے کو دوہرا کر دیا اور اسے کسی پہلو قرار نہیں تھا۔ مومی ڈٹ کر ناشتہ کرو، مقابلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سمیر نے اسے یوں ہی سلائس دانتوں سے کترتے دیکھ کر کہا اور خود چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گئے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، ذرا میری آنکھوں کے سامنے ہی رہیں۔ سمیر نے کچن سے گرم گرم پراٹھے لاتی ثنا کا آنچل پکڑا۔ ثنا نے کوہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا۔ ہوش کریں، مومی ادھر ہی ہے۔ اسے کیا پتا، بچی ہے، وہ مزے سے بولا تو باہر کھڑی مومی کا دل جل کر سیاہ ہو گیا۔ ہاں، بچی ہی تو ہوں، جبھی سب مجھ سے کھیل رہے ہیں۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ مومنہ سے کہو تیار ہو جائے۔ اب اس کا چہرہ بے انتہا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ثنا نے واش روم کا دروازہ بجایا۔ مومی جلدی کرو، اس نے ہانک لگائی۔ سمیر، میں بھی چلوں گی۔ وہ غائب دماغی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ مومی سوجی آنکھوں کو دباتی بالوں میں برش کیے بغیر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ وکیل کے سامنے تمہیں پر اعتماد نظر آنا چاہیے، اس نے ٹوکا۔ مومی نوٹس لیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی کائنات لٹ رہی تھی اور کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ آشیاں لٹ گیا، گلستان جل گیا، ہم قفس سے نکل کر کدھر جائیں گے؟ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ اس کے ہر موئے تن سے یہی صدا آ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، زیدی کب سے انتظار کر رہا ہے۔ احمد کمال سمیر کے ابا اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے، ساتھ سمیر اور ثنا بھی تھے۔ ہاں بیٹا بتائیں، یہ شیر افغن کتنے عرصے آپ پر تشدد کرتا رہا؟ انہوں نے زریق نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ انہوں نے میرے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا، اس کا جواب پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ مومنہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ زیدی کو سچ بس سچ بتاؤ۔ ثنا نے اس کا شانہ تھپکا، اس کا حوصلہ بڑھایا۔ 2-3 بار پوچھنے پر وہ خاموش رہی تو زیدی نے دوسرا سوال کیا۔ انہوں نے کتنا عرصہ آپ کو تہہ خانے میں رکھا؟ 1 سال۔ کیا ان کے اور عورتوں سے روابط تھے یا لڑکیوں کے فون ان کے لیے آتے تھے؟ جی نہیں، وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے بھی شادی کے بعد انہوں نے کوئی بات کہنے کے بجائے تھپڑ مارا تھا۔ مومنہ بے دہانی میں تھی، تھپڑ والی بات اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مسٹر شیر افغن ان پر جسمانی اور روحانی تشدد کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے خود اقرار کیا ہے۔ مومنہ کو اب تردید کی ہمت نہیں پڑی۔
بیٹا سب سچ سچ بتاؤ تاکہ ہم عدالت میں اپنی بات سچ ثابت کر سکیں، زیدی نے کہا تو مومنہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ مومنہ، مسٹر شیر افگن نے سمیر ملک کی مہندی کے روز آپ کو کیا دھمکی دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اب کی بار میں ایسا پکا کام کروں گا کہ تمہیں بھاگنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ بات صاف ہے مسٹر افگن، مومنہ کو دوبارہ اس عقوبت خانے میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ مومنہ، وکالت نامے پر سائن کر دیں۔ زیدی نے سامنے پڑے بریف کیس سے کاغذ نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھا اور پین زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ مومنہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہیں، وہ پین تھامے تھامے کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے محلے کا دروازے سے تپتا ہوا شیر افگن نکلا اور کسی کے سوچنے سمجھنے سے بیشتر ہی لگاتار 3-4 تھپڑ مومنہ کے منہ پر مارے۔ وہ صوفے پر جا پڑی۔ اب وکالت نامے پر سائن کرنے میں کیا تکلیف ہے، یو ایڈیٹ گرل؟ وہ دوبارہ خشونت سے مومنہ کی طرف بڑھا تو سمیر نے پکڑ لیا۔ افگن، یہ کیا جنگلی پن ہے؟ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تم لوگ اسے مجھ سے چھیننے کے در پر دور کرنے کی سازشیں کر رہے ہو اور اسے ذرا عقل نہیں ہے۔ نان سینس لڑکی! زیدی منہ کھولے بیٹھے رہ گئے۔ مجھے تو یہ اور ہی چکر لگتا ہے۔ مومنہ اس سے آزادی نہیں چاہتی اور نہ یہ اسے آزادی دینا چاہتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہمیں خوامخواہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ زیدی سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ آپ لوگ مومنہ کو اس کے ساتھ بھیج دیں، یہی بہتر فیصلہ ہے۔ زیدی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ مومنہ کو ثنا پہلے ہی لے گئی تھی۔ سمیر اور شیر افگن فیصلے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا گھامڑ آدمی ہے یہ زیدی بھی! بیٹیوں کو کبھی ایسے بھی رخصت کیا جاتا ہے؟ وہ بڑبڑائے اور شیر افگن کی طرف رخ کیا۔ برخوردار، تمہیں مومنہ سے محبت ہے؟ ایک بزرگ کی زبان سے یہ سوال سن کر شیر افگن جھینپا۔ جی ہاں، اسے اقرار کرنا پڑا۔ تبھی تم نے اسے میرے سامنے مارا ہے۔ تمہاری محبت کا یہ عالم ہے تو نفرت کا تو کیا ہی ہوگا؟ انہوں نے طنز کیا تو وہ پانی پانی ہو گیا۔ آئی ایم سوری سر، آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ وہ واقعی بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ سر کے بچے، میں مومنہ کے باپ کی جگہ ہوں، تم بھی چاہو تو مجھے ابو کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے تمام کس بل نکالنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ سمیر اس کی شامت اعمال پر مسکرائے جا رہا تھا۔ سچ ہے کہ انسان جتنی بھی عمر کا ہو جائے بزرگوں کے سامنے بچہ ہی رہتا ہے۔ وہ جب چاہیں اس کی گوش شمالی کر سکتے ہیں۔ 15 روز ہیں تمہارے پاس۔ مجھے بھی مومنہ کے لیے بہت کچھ لینا ہے۔ مہمانوں کی لسٹ بنائی ہے۔ بیک وقت سمیر اور اس سے مخاطب تھے۔ ثنا، مومی کہاں ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ ثنا نے بیڈ پر لیٹے سرتاپا چادر میں ملفوف وجود کی طرف اشارہ کیا۔ بس گلابی دوپٹے کے کونے کی جھلک نظر آ رہی تھی جو چادر سے باہر رہ گیا تھا۔ ثنا نے شیر افگن کو کرسی پیش کی۔ سمیر بھائی، آپ اپنے دوست سے کہیں کہ فوراً انکل کے پاس چلے جائیں۔ اسے اپنے جرائم کہیں انہیں بھی نہ اپنے دوست سے کہیں کہ فوراً انکل کے پاس چلے جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ اپنے جراثیم کہیں انہیں بھی نہ لگا جائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ مجھے ہی مارنے لگیں۔ چادر کے اندر سے کہیں سے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سمیر اکیلے ہی آیا ہے۔ دبی دبی مسکراہٹیں ابھریں۔ مومی چادر پھینک کر بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتری اور پھر وہیں جم گئی جیسے فرشتے کوچ کر گئے ہوں۔ شیر افگن عین سامنے بیٹھا، لبوں میں مسکراہٹ دبائے بڑی جاندار نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ مومی، شیر برائیڈل ڈریس کا کلر پوچھنے آیا ہے؟ سمیر مزے سے بولا تو وہ تپ گئی۔ کفن لے آئیں، سفید رنگ کا۔ سب کے سامنے یہ سوال پوچھے جانے پر اسے شدید غصہ آیا۔ ثنا نے نامحسوس انداز میں سمیر کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ مومی بے خبری میں ماری گئی۔ سمیر اور ثنا بیک وقت نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ لگا کر دروازے تک پہنچتی، شیر افگن نے اسے پکڑ لیا اور دائیں ہاتھ سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ جناب، انکل نے ہماری درخواست کی منظوری دے دی ہے۔ دیکھنا تو اب ہم نے ہے آپ کو، وہ بھی ساری زندگی۔ مجھے معلوم ہے سب، رہنے دیں اس اداکاری کو، اس کے بغیر بھی آپ کی بات بن جائے گی۔ یہ لوگ پھر مجھے اسی جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ دوبارہ سے اپنی حسرت نکال سکیں گے۔ نہ کوئی آپ کا ہاتھ روکنے والا ہوگا، نہ زبان پکڑنے والا۔ مومی کی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے لرز رہی تھیں۔ بے وقوف، پاگل، احمق لڑکی! شیر افگن نے دائیں بازو کے گھیرے میں اس سے سمیٹ لیا اور بڑی نرمی سے انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تمہیں میرے رویے نے بہت ہرٹ کیا ہے،
کیونکہ جو ہوا اس کے پس منظر بہت پرانا ہے، جو میرے ڈیڈی کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ میں میٹرک کا طالب علم تھا جب ان کی خون آلود لاش گھر پر آئی۔ اخبارات میں بطور قاتل جلیل کا نام اچھالا گیا۔ میں تعلیم مکمل کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا۔ میری زندگی کا ایک ہی مشن تھا، جلیل کی تلاش اور اسے کیفر کردار تک پہنچانا۔ ریکارڈ میں اس کی بیٹی کی جو تصویر اور نشانیاں تھیں، تم ہو بہو ان پر پوری اترتی تھیں۔ میں تمہارے ذریعے سے اس تک پہنچنا چاہتا تھا اور پہنچ بھی گیا، جو کہ میری بھول تھی۔ قاتل تو کوئی اور تھا۔ اگر وہ انتقام کا آتش فشاں میرے اندر دہک نہ رہا ہوتا تو تمہیں ان المناک واقعات سے شاید نہ گزرنا پڑتا۔ میں تم سے تمہارے والد کی موت کی تعزیت کرنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ وہ اسے ہنوز اپنی گرفت میں لیے ہوئے بولا۔ مجھے پپا کی موت کا اب کوئی غم نہیں رہا ہے، پہلے بہت زیادہ تھا، اب نہیں ہے۔ شاید اس طرح کی موت سے ہمکنار ہو کر انہوں نے اپنے جرائم اور گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، میری ذات کی حد تک ذلت کے تمام داغ دھو دیے ہیں۔ میری امی کا کیا قصور تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کن گناہوں کی سزا ملی؟ ہم تو پل پل مرتے رہے۔ میرے پپا موت سے پہلے کئی بار مرے ہوں گے، اور یہ موت کتنی بھیانک ہوتی ہے اندازہ ہے آپ کو؟ وہ کتنے عرصے بعد آئے تھے ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے۔ آپ کے ڈیڈی کو تو توپوں کی سلامی دے کر قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا۔ واہ واہ ہوئی، آہ میرے پاپا کتنی حسرت میں مرا، جو لمحہ لمحہ کفارہ ادا کرتا رہا، جو اسے اتنا نہ گرائیں، اسے اتنی حقارت سے نہ دیکھیں۔ محبت نہیں کر سکتے تو نفرت بھی مت کریں۔ مومی بری طرح بکھر رہی تھی۔ شیر افغن کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اسے کیسے بہلائے۔ ابھی اس کے رونے کی آواز سن کر کوئی اس طرف آ گیا تو یقیناً اسے ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ مومی بس کرو، دیکھو میری شرٹ بھیگ گئی ہے، تمہارے گھر والے واقعی مجھے نہیں بخشیں گے، اب چپ کر جاؤ۔ میں تو تمہارے لیے خوشیوں کی نوید اور صلح کا پیغام لے کر آیا تھا، تم نے سمندر بہانے شروع کر دیے ہیں۔ میں تم سے ایک بات شیئر کرنے آیا ہوں۔ کیا؟ مومی فوراً رونا بھول گئی۔ میں تمہارے پپا کی قبر پر گیا تھا فاتحہ پڑھنے۔ مومی وہ اتنی نفرت کے قابل نہیں تھے، وہ تو ایک کٹ پتلی تھے جو دوسروں کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ کٹ پتلی بذات خود بے جان ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں۔ تمہارے پپا اور زبیر کی کٹ پتلی اور ہاتھ والا رشتہ تھا۔ آپ اتنی دیر سے تمہارے پپا کہے جا رہے ہیں، آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ بھول ہو گئی، وہ میرے سسر ہیں، بلکہ ہوتے تھے۔ شیر افغن نے اس کا لٹکتا دوپٹہ اس کے شانے پر ڈالتے ہوئے کہا، دوپٹہ مجھے تمہیں اڑانا سکھانا پڑے گا، جب بھی دیکھا زمین پر سجدہ کرتے پایا ہے اسے۔ اور ہاں، وکیل کو وہ دھمکی والی بات کیوں بتائی تھی؟ میں نے تو دوسرے معنوں میں کہا تھا کہ تمہارے لیے پکا کام کرنا پڑے گا۔ کن معنوں میں؟ سمجھا دینا، میں بڑی نالائق ہوں۔ مومی گھبرائی۔ چند روز اور میری جان، فقط چند روز اور، ابھی موقع نہیں ہے۔ شیر افغن نے دوبارہ اسے قریب کرنے کی کوشش کی اور وہ چکنی مچھلی کی طرح گرفت سے پھسل گئی۔ سمیر بھائی، انہیں لے جائیں ورنہ میں انکل سے کہتی ہوں، وہ زور سے بولی تو جھٹ دروازہ کھول کر سمیر اندر آ گیا۔ چلیے، اس نے شیر افغن کا بازو پکڑا تو اس نے کونے میں کھڑی مومی کو نگاہوں کی زبان میں دھمکی دی۔ وہ پھر زور سے ہنسنے لگی۔ شیر افغن کو آج اس کے ہنسنے پر غصہ نہیں آیا، وہ خود بھی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹیں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔